وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ جیسے اس نے دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. آپ مخلوق کی تقسیم کریں اور انہیں الگ الگ کر کے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کائنات میں کتنی طرح کی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. جانوروں کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، ان کے کام الگ ہیں. نباتات کو پیدا فرمایا، سبزیاں اور قسم ہا قسم کے پھل بنائے، ان کے اپنے مصارف ہیں. ایسی ایسی چیزیں بنائیں جن کے متعلق خود اللہ نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم مستقبل میں بھی ایسی ایسی چیزیں بنائیں گے جن کو تم فی الحال نہیں جانتے. تو یہ تخلیق کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا اور جاری رہے گا یہاں تک کہ انسان جب جنت میں پہنچ جائے گا تو پھر کسی چیز کی تمنا کرے گا، پھر اللہ اسے پیدا فرما دیں گے. لیکن جس چیز کا نام انسان ہے، اللہ نے اس کو جو پیدا کیا تو یہ باقی ساری کی ساری چیزوں سے مختلف پیدا کیا. اس کائنات میں کوئی چیز انسان کے مشابہ نہیں ہے، ہر چیز سے الگ، ہر چیز سے انوکھا، اور وہ متضاد صفات انسان میں رکھی کہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ ایک وقت میں اتنا غصے میں بھر جائے کہ گویا ابھی اس کا بس چلے تو پوری دنیا کو فنا کر دے، اور دوسرے وقت میں اتنی مہربانی دل میں کہ اس کا بس چلے تو جہنم کو فنا کر دے اور سب لوگ اللہ کی رضا پا جائیں. یہ اتنی انوکھی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، اس قدر اللہ کو اس سے تعلق ہے، اتنے اچھے لگتے ہیں اللہ کو یہ لوگ، اتنا پیار ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے، اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی صورت پر. یہ جو اس میں ہی کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کو بس اس کی صورت پر پیدا کیا، آدمی جیسی صورت کسی کی نہیں. اور ایک یہ ہے مطلب کہ اللہ نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تو حق تعالی شانہ تو صورت سے بلند و بالا، زمانہ، کوئی جگہ، کوئی خاص شکل و صورت، یہ سب قیود ہمارے لیے ہیں، وہ قید سے آزاد ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا. کوئی بھی مطلب لے لیجئے، چاہے انسان کو اپنی صفات پہ پیدا کیا ہو، یا چاہے اللہ نے اس کو خاص اپنے مہربانی سے بس اس کی اپنی مثال آتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسے پیدا کیا ہو، بات وہی بن جاتی ہے کہ اتنی محبت، اتنا تعلق ہے حضرت انسان سے کہ ایسی محبت کسی کے ساتھ نہیں. جس طرح یہ رات ہے اور جس طرح یہ امریکہ آپ کا ملک ہے اور اس پہ کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ کو انسان سے بڑی محبت، ایسی محبت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اتنا کرم ہے، اتنا قرب ہے، اتنا تعلق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ یہ فرمائیے کہ اللہ ہمارے قریب ہے فنناجی، ہم آہستہ آواز سے اس میں مانگیں، ام بعید فننادی، یا دور ہے ہم اونچی اونچی آواز سے اسے پکاریں. تو جس چینل سے سوال گیا تھا اسی چینل سے جواب آنا چاہیے تھا. سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہی ان پہ نازل فرما کر پھر جواب دینا چاہیے تھا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے بات کیسے کہی ہے؟ انہوں نے کہا اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، فانی قریب، میرے بندوں میں تمہارے بہت قریب. درمیان سے اس واسطے کو ہٹا دیا اور فرمایا ہم براہ راست انہیں کیوں نہ جواب دیں کہ ہم تو بہت قریب. اتنا قرب ہے، اتنا قرب ہے کہ دوسری جگہ پر فرمایا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، جس رگ سے یہ سانس لیتا ہے اس سے زیادہ تو ہم اس کے قریب. اس قربت کا تصور دیکھیے اور ہمارے ساتھ مہربانی کا حال دیکھیے اور ہمارے ساتھ تعلق کی انتہا دیکھیے کہ آپ تصور کیجئے ایک ارادہ انسان کرتا ہے، اس ارادے کو انسان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ نے بھی ارادہ کیا کہ گھر جا کر کھانا کھائیں گے، یہ آپ کے دل میں ہے، آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. آپ نے ارادہ کیا کہ گھر جا کر یہ بات کہیں گے، آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے ہم اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگوں یاد رکھو اللہ انسان کے اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ جاتا، نہیں پورا ہونے دیتا. ارادہ کر لیا کہ اس کی نافرمانی کر کے ہی رہیں گے، ارادہ کر لیا کہ یہ گناہ کر کے ہی رہیں گے، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم یہ معصیت ہونے ہی نہیں دیں گے. وہ انسان کے اس گناہ کے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بندے کو روک لیتے ہیں کہ نہیں ایسا کام نہیں کرنا. ظاہر میں اسباب بن جاتے ہیں. چور نے چوری کا ارادہ کر لیا اور یہ سوچا کہ چوری ضرور کرنی ہے، عین موقع پہ اس کے گھر میں مہمان آ گئے، بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے کہ خدایا کیا مصیبت آ گئی، میرا منصوبہ وہ تو انہوں نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے نہیں دینا، گندا کام ہے، برا کام ہے، تم تو ہمارے محبوب ہو، اچھے لگتے ہو، ایسا کام. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگوں یاد رکھو ہم انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ جاتے ہیں. اس سے زیادہ قرب کیا چاہے؟ بندہ مانگے اور وہ نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. مانگنا بھی طرح طرح کا ہے اور مانگنے کے آداب بھی بڑے عجیب. کبھی مانگتا ہے اپنی دنیا کے لیے وہ اسے بھی دے دیتے ہیں، کبھی مانگتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے،
وہ اس کے لیے اسباب فراہم کر دیتے ہیں۔ الغرض بندے میں طلب ہونی چاہیے اور بندے میں رجوع ہونا چاہیے تعلق کا کہ مجھے اس تعلق کو بہر صورت قائم رکھنا ہے۔ انسان عزم کر لے، طے کر لے کہ میں ارادہ اللہ کی معصیت کا نہیں کروں گا اور میں اس تعلق کو نہیں توڑوں گا، اس سے زیادہ تو وہ مضبوطی سے کھینچ لیتے۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ سے کون سی ایسی بات ہے جس میں مایوس ہو جائے انسان؟ شرک کو آپ سمجھتے ہیں؟ شرک ایسا مسئلہ ہے، ایسی چیز ہے جو اللہ کی غیرت کو چیلنج کر دینے کے لیے کافی، وہ خالصتاً اس کی ذات کا مسئلہ ہے۔ آپ ایک مثال سے اسے دیکھیے اور تصور کیجئے کہ بغیر اس کے کہ تعالی شانہ کے لیے کوئی مثال ہو، صرف سمجھانے کی غرض سے عرض کرتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ لڑائی ہو جائے درگزر کر لیتا ہے، اونچ نیچ ہو جائے درگزر کر لیتا ہے، کھانا نہ پکا ہوا ہو ایک دو دن بولے گا پھر درگزر کر لے گا، اور سارے درگزر کے باوجود کبھی بھنک بھی پڑ جائے کان میں کہ اس کا تعلق کسی غیر سے ہو گیا ہے تو کیسی غیرت اور کیسی جوش جذبہ آتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، الگ کر دیتا ہے۔ جس بیوی کا سب نافرمانی اور معصیت کو برداشت کیا، اس کے متعلق ایک جملہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حقوق اس کے تھے اور جو اللہ نے اسے حاکمیت عنایت فرمائی تھی اور جو اس کی محبت کا حق اور تعلق بنتا تھا وہ غیر کے ساتھ ہو گئے۔ یہ انسان کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ بس اسی طرح حق تعالی شانہ جو اتنے مہربان ہیں، اتنی عنایات ہیں، اتنی محبتیں ہیں، تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اس تعلق کو وہاں سے منقطع کر کے شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ ان کی ذات کو چیلنج ہے کہ ان کے لیے غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کی مہربانی دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے، ایک بار آ کے کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، آپ کے علاوہ آج کے بعد کسی کو نہیں ماننا، کسی سے تعلق نہیں رکھنا، تو وہ بندے کو ویسے ہی پاک اور قبول کر لیتے ہیں کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا۔ کیا ٹھکانہ ہے ان کی عنایات کا، کیسا کرم ہے اپنے بندوں کے حال پہ کہ محبت اتنی کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ بندے میں خود طلب ہونی چاہیے اور رجوع کر لے، کوئی وجہ نہیں ہے اللہ سے مایوسی کی۔ شرک جیسی بدتر چیز، اس سے جب اس نے کہا کہ توبہ کر لیتا ہوں، انہیں وہ توبہ بھی قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں آ جائے اور کسی طرح ہمارے ساتھ مل جائے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے معصیت نہ ہوتی ہو، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر ایک کی نافرمانی اپنے اپنے درجے کے مطابق۔ ممکن ہے آپ فرض نماز چھوڑ دیں اور آپ کو اس پہ گناہ ہو، اور ممکن ہے کوئی شخص نفل نماز چھوڑ دے اور اس پہ پکڑا جائے۔ جتنا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے نزاکتیں بڑھتی چلی جاتی۔ محبت اور تعلق خود سکھاتا ہے کہ وہ قرب کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب قرب بڑھ جائے انسان کا، تعلق مع اللہ بڑھ جائے، پھر گناہ اس کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص ڈاکہ ڈال کے آ جائے اور اسے نہ پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے، اس کے لیے وہ گناہ ہو اور معافی ہو جائے۔ اور ممکن ہے کہ کسی شخص نے 1 روپیہ اپنے لیے زیادہ رکھ لیا اور نفلی خیرات نہیں کی تو پکڑ ہو جائے۔ اپنے اپنے تعلق کا حال، اپنے اپنے قرب کا حال ہے، مگر کوئی مقام بھی ایسا ہے جس میں انسان سے نافرمانی نہ ہو، کوئی مقام ایسا ہے جہاں معصیت نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو وہ معصوم بناتے ہیں تو خود بناتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ کا مادہ، ایسا گناہ سرزد نہیں ہونا، کیونکہ گناہ پہ اگر نبی قائم رہے علیہ باللہ تو اس کے لیے تو وہ خدا کی نافرمانی ہوئی، مگر امت کے لیے تو سنت بن گئی نا۔ اس لیے انہیں گناہ پر قائم ہی نہیں رہنے دیتے۔ اور لغزش گناہ بھی بڑا لفظ ہے، لغزش کوئی ہو جائے تو وہاں بھی معافی ہے۔ پھر امت کا تو حال ایسا ہی ہے کہ جس کا جتنا قرب ہوا، اگر کہیں لغزش ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے مایوسی کی، وہ کہتے ہیں کسی طرح آ جائے اور معافی مانگ لے۔ آپ دیکھیے مایوس ہونے کا کوئی ہے مقام؟ اگر انسان کو مایوس ہونا ہوتا
کوئی ایک موقع ایسا بتائیے زندگی میں سوچ کر کہ اس مقام پہ پہنچ کے انسان کو مایوس ہو جانا چاہیے. شرک جیسی چیز سے آدمی مایوس نہیں ہے. وہاں بھی کہہ دیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ، کہ ہم نے قانون میں طے کر دیا ہے کہ جو شرک پہ مر جائے گا اور اس کے لیے جہنم ہوگی، مگر موت سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لے گا تو پھر وہ ہمارا اچھا ہی بن رہا ہے، پھر معافی ہے، پھر اس کے ساتھ تعلق ہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کہہ دیا کہ ان کی ذات کا مسئلہ ہے. کون سا موقع ایسا ہے جس پہ بندہ کہے کہ میں اللہ سے مایوس ہو جاؤں یا اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو جائے گی، خدا کی ناراضگی اتنی شدید ہو جائے گی کہ پھر وہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. اس آدمی کے حال پہ غور کرو جو کشتی میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ طوفان آیا جب سمندر میں تو لوگوں نے کہا کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل آیا. فساہما، انہوں نے کہا کرہ ڈالو، کون آدمی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے؟ تو آقا کی اجازت کے بغیر جو نکلا تھا اسی کا نام نکل آیا. اور اللہ نے فرمایا فکان من المضحضین، اور انہیں اپنے دل میں خفت محسوس ہوئی کہ اوہو اجازت ہوئی نہیں تھی اور ہم اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل آئے. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اٹھا کے اسے سمندر میں پھینک دیا، فالتقمہ الحوت، اور مچھلی نے اسے اپنا لقمہ بنا لیا. اور پھر فنادا فی الظلمات، دوسرے مقام پہ آیا ہے وہ سمندر میں اندھیروں میں پہنچ گیا. اندھیرا کون سا؟ سمندر کا، پھر مچھلی کے پیٹ کا، پھر لہروں کا اندھیرا در اندھیرا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں یہاں سے زندہ نکل کے چلا جاؤں؟ خوف سے دل پھٹ جائے، دہشت سے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے وہاں جا کر ہمیں پکارا اور کہا لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، میں بشر ہوں، انسان ہوں، مجھ سے لغزش ہو گئی تھی، انی کنت من الظالمین، مجھ سے خطا ہو گئی تھی، معاف فرما دیجئے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہماری تسبیح اس مقام پہ بیان نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ قبروں سے اٹھ کے کھڑے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہوتے اور وہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوتے. لیکن کیا ہوا؟ کوئی مایوسی نہیں انہیں ہوئی. مایوسی کس بات پہ؟ انہوں نے کہا جس نے یہاں بھیجا ہے وہ اس پہ بھی تو قدرت رکھتا ہے کہ واپس لے جائے. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم. یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ اللہ سے کسی حال میں مایوس نہ ہو، جو مرضی کر کے آ جائے، جو مرضی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، شرک جیسی چیز ہو گئی، پھر بھی مایوسی کا مقام نہیں ہے، رجوع کا مقام ہے. لوٹ آئے، توبہ کر لے، معافی مانگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات کہی اور آپ نے فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنبه، جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے ثم تاب اللہ علیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف رجوع کر دیتا ہے. بندہ کس چیز کے ذریعے رجوع کرتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. بندہ محبت کے ذریعے رجوع کرتا ہے، ان کی محبتیں برس پڑتی ہیں انسان پہ. بندہ توبہ کے ذریعے رجوع کرتا ہے، ان کی طرف سے مغفرت آ جاتی ہے. بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ان کی طرف سے عنایات کی بارش ہو جاتی ہے. جو کچھ بھیجتا ہے اس کے مقابلے میں جو چیز مناسب ہے وہ دے دے. کوئی ہے اس کائنات میں جہاں پہنچ کے ہاتھ پھیلایا جا سکے؟ خود انہوں نے ہی کہا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، تم ہی نہیں، اس زمین کی ہر چیز اور آسمانوں میں ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور ہمارا حال پوچھنا چاہتے ہو. فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن ہماری نئی شان ہوتی، ہر دن ہمارے نئے کام ہوتے ہیں. ہر ایک ان سے مانگتا ہے، وہ دیتے چلے جاتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان سے مایوس ہو جائے. ڈاکٹر کے پاس جائیے اور کہیے ڈاکٹر صاحب یہ ہر سال زکام ہو جاتا ہے، جب بھی سردی آتی ہے مصیبت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی دوا دے دیجئے کہ زکام زندگی بھر نہ ہو. یہ نہیں ہوا کرتا. جب بھی موسم آئے گا زکام کا، زکام سے ضرور ہو جائے گا. یہی حال انسان کا ہے. گناہوں کا موسم آ جاتا ہے،
جوانی آ جاتی ہے، ماحول بدل جائے تو علاقہ ایسا مل جاتا ہے، علاقہ بدل جائے تو خواہشات ایسی ہو جاتی ہیں، تو یہ موسم آتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے بار بار گناہ ہو گیا ہے۔ حل اس کا یہی ہے کہ جب یہ موسم آئے گا گناہ ہوگا اور اس کا علاج کرنا پڑے گا، اور علاج یہ ہے کہ معافی مانگ لے، جھک جائے، اپنے آپ کو مٹا دے۔ کرنے کا کام اپنے آپ کو مٹانا، کرنے کا کام بندگی، لوگوں کے سامنے بڑا بننا یہ بھی عیب ہے، اللہ کے سامنے بڑا بننا اس سے بڑا عیب۔ ایک آدمی دعویٰ کرے اپنے شہر میں رہ کے کہ میں یہاں کا حاکم بن گیا ہوں، یہ تو برائی ہے ہی ہے، اور وائٹ ہاؤس میں جا کے دعویٰ کرے کہ جناب میں فلاں اسٹیٹ کا گورنر بن گیا ہوں، جوتے پڑیں گے کہ یہاں آ کے یہ بات کرتے ہو۔ لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتے تھے، ہمیں بے وقوف بناتے ہو۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تو عیب ہے ہی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ قطعاً یہ نہ کرے۔ کرنے کا کام یہ کہ میں اس قابل نہیں، جو مصیبت آ گئی بس اسے گزار دے، جو تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، رجوع کر لے، رو دے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کے ہم اہل نہیں۔ جو کہتا ہے میں اہل ہوں پھر زیادہ پھنستا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے آزمایا جاتا ہے، اور جو معافی مانگ لیتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے۔ کبھی بھول کے بھی دعویٰ نہ کرے کہ میں ایسا، میں پاک اور نیک، وہ سب بتا دیں گے کہ کتنا نیک ہے اور کتنا پاک ہے۔ کرنے کا کام بس یہی ہے کہ میں گناہ گار اور خطا کار، اور آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دعویٰ آدمی کو فتنے میں پھنسا دیتا ہے، دعوے کا کرنا آدمی کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی بھول کے بھی دعویٰ نہ کرے۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، اور ایک دن جوش اور جذبے میں اللہ سے دعا مانگی اور کہا پروردگار جس طرح چاہے تیرا جی آزما لے، مجھے تیری قسم تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اب کہا کہ محبت ہے، اس کا دعویٰ ہو گیا نا، اس کا امتحان بھی ضروری تھا، اور امتحان اللہ نے یہ لے لیا کہ پیشاب آنا بند ہو گیا۔ جب چند دن گزرے اس تکلیف میں تو روئے پریشان کہ کیا کروں۔ خواب میں کسی کو دیکھا تو اس نے کہا علیک بالمکاتیب، حضرت بچوں کے پاس جائیے جو مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ان سے دعا کرائیے۔ کتابوں میں آتا ہے اسماء الرجال کی کہ وہ گئے اور بچوں سے جا کے کہتے تھے کہ عمکم الکذاب، تمہارا چچا بڑا جھوٹا ہے، دعوے میں جھوٹا نکلا، دعا کرو اس مصیبت کو ٹال دے اللہ اور میرے لیے یہ راستہ آسان ہو جائے۔ پھر احساس ہوا کہ اللہ کے سامنے دعویٰ کرنا کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ اس لیے کبھی حق تعالی شانہ کے سامنے قطعاً بڑا نہ بنے، لوگوں کے سامنے بڑا بننا بھی عیب ہے۔ حقیقتاً اپنے آپ کو مٹانا، بس بندگی کا اختیار کرنا، یہی تعلیم۔ سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں حاصل ہوتا ہے، اور سجدے میں کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ عزت کا مقام انسان کا چہرہ، جسے وہ اپنی صورت پہ پیدا کیا تھا، وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میری پیشانی، میرا ناک آپ کے قبضے میں ہے، کچھ نہیں ہوں، آپ کے در اقدس پہ آ گیا ہوں، جھک گیا ہوں، معافی چاہیے، آپ کی حمد و ثنا ہے، آپ کی تعریف۔ یہ جو اللہ نے سکھایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یہ تسبیح پڑھو، جب رکوع کرو تو یہ تسبیح پڑھو، آپ سمجھیے اسے ہے کیا؟ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، یہاں تو موقع نہیں ایسا آیا ہوگا شاید، مگر آپ اپنے پچھلے ممالک کو دیکھیے، ہندوستان میں، پاکستان میں کوئی فقیر آتا ہے دکان پہ اور کہتا ہے تمہارے بچوں کی خیر ہو، کچھ ایسا جملہ کہتا ہے صاحب آپ کی عمر دراز ہو۔ بظاہر وہ دعا کر رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے نا، مگر حقیقت اس کی سوال ہے، حقیقت میں کچھ مانگ رہا ہے۔ بندہ جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو ظاہر کا جملہ یہ ہے کہ میرا پروردگار بڑی شان والا پاک ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ میں حاضر ہوں معافی مانگنے کے لیے، مجھے معافی چاہیے۔ یہ اس کی حقیقت، اور اس کی حقیقت کا کیسے پتا چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر رکھ دیتا ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی،
آپ سوچئے کتنا بڑا کوئی جرم آپ کر سکتے ہیں، اور جس کا جرم کیا ہے جا کے اس سے بحث تکرار سے کچھ فائدہ نہ ہوا، آخر پہ باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ تم ایسے ایسے ایسے، اور پاؤں پکڑ لے جا کے کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے۔ پاؤں پکڑنے پہ دل پگھل جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ تو خود ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آئے اور رجوع کرے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے آدمی سمجھتا ہے بڑا مشکل ہے، ان کو بڑا ہی عزیز ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی۔ اقبال نے کہا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میں شرمندہ ہو کے جو رو دیا، میرے آنسوؤں کو موتی سمجھ کے اس کریم ذات نے چن لیا۔ اس نے کہا یہ موتی ہیں، سنبھال کے رکھو یہ میرے بندے کے دو آنسو۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے، کسی طرح رجوع کر لے، کوئی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ پھر گناہ پھر توبہ، پھر گناہ پھر توبہ، پھر اللہ کی محبت، اس کا غلبہ ہوتا ہے انسان میں۔ بس وہ دعویٰ جب تک نہ کرے پھر کوئی آزمائش نہیں، اور جس دن دعویٰ کیا اس دن آزمائش شروع ہو جائے۔ ہندوستان میں بہت بڑے ایک بزرگ تھے، اللہ نے بڑی برکت دی ان کے سلسلے میں، مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور نور اللہ مرقدوم، کتنے بزرگ تھے جو انہی کے مجاز اور انہی کے خلفاء اور انہی کے آگے سلسلے کے امین تھے۔ ان کے ہاں ایک صاحب ان کے بیمار ہو گئے، اور بیماری میں وہ بار بار کہتے تھے اللہ اللہ۔ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو حضرت ان کی عیادت کو گئے اور حضرت نے فرمایا بھائی اگر صحت چاہیے تو ہائے ہائے کرو۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ 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 کو یاد کرتا ہوں۔ فرمایا بس تمہاری مرضی، مگر ہم نے بتایا ہے کہ اگر صحت چاہیے نا بیماری سے تو ہائے ہائے کرو۔ وہ جب بیماری ان کی بڑھی 2-4 دن میں تو ہائے ہائے کرنے لگے، پھر ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ حاضر ہوئے اور کہا حضرت اس میں کیا آخر رمز تھی، اس میں کیا ایسی پوشیدہ بات تھی، ہم تو اللہ کا نام دے رہے تھے۔ فرمایا اللہ اللہ جو تم کر رہے تھے وہ ایک طرح سے اپنے صبر کا اظہار تھا کہ آپ نے مصیبت بھیجی ہے، بندہ حاضر ہے، ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ اور جب ہائے ہائے کی تو بندگی شروع ہو گئی کہ خدایا بالکل اس قابل نہیں ہوں، ٹال اس مصیبت کو ہٹا دے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق، یہ اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ہے کہ میں کسی قابل نہیں، آپ ہیں، سب کچھ ہیں، اور بندے کا وجود کچھ نہیں ہے۔ بس اللہ سے ایسا تعلق چاہیے، آپ دعا کا تعلق رکھیں گے وہ انعامات برساتے چلے جائیں گے۔ آپ توبہ کا تعلق رکھ لیجئے وہ معاف کرتے چلے جائیں گے۔ آپ ان سے پناہ مانگتے رہیے وہ اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ آپ خود چوائس کر لیجئے کیسا تعلق آپ چاہتے ہیں، ویسا تعلق وہ آپ سے استوار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے لفظ دیکھیے کہ بندہ ان الفاظ پر مر مٹے تو بس بندے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کے نامہ عمل، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ ایسا گناہگار انسان ہے، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ اس پہ خاموشی کا اظہار فرماتے ہیں، خاموشی۔ اور پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، تو اللہ انہی فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے کہ علم عبدی ان لہ ربن، دیکھو میرے بندے کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، میرے بندے کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، اور دیکھو وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اغفر لہ، ہم نے اس سے معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بندہ ایسے کرتا ہے، پھر جب تیسری بار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اسے پتہ ہے نا کوئی اسے معاف کرنے والا ہے، جبھی تو بار بار آتا ہے، اور میرے اس بندے کے لیے لکھ دو یہ بات کہ یومن القاک فی، جس دن ہم سے یہ آ کے ملے گا اس دن تک کے لیے ہم اس سے خوش اور راضی ہیں، اب جو مرضی کرتا رہے ہم نے اسے معاف کیا۔ قانون کے ہم اور آپ پابند ہیں، بادشاہ قانون کا پابند تو نہیں ہے، اس سے تو کوئی اسمبلی بلا کے کہیں منظوری نہیں لینی، وہ تو قادر مطلق ہے، حاکم ہے، شہنشاہ ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے اس کی عبادت رد کر دے اور پکڑ لے، ساری کائنات کو بخشنا چاہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے انہیں کیوں بخش دیا، اور تمام تر عبادتوں کے باوجود جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ کر لے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، دم نہیں مار سکتا کہ اس کی عبادت کو کیوں رد کر دیا۔ وہ پہلی چیز عین رحمت ہے اور یہ دوسری چیز عین عدل ہے۔
کون ہے جو اپنی نماز اور روزے کو، اپنی عبادتوں کو ان کے سامنے رکھ دے اور کہ اس بنیاد پہ میری مغفرت ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے یہ فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں جا سکے۔ ہم نے عرض کیا وہ انت یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول آپ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ایسے پکڑ لیا ایک انگوٹھے اور 2 انگلیوں کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے سر سے پاؤں تک ڈھانپ کے جنت میں لے جائے تو لے جائے، ورنہ میرے عمل بھی ایسے ہیں۔ ہے کوئی ٹھکانہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری سے ہی وہ ان کا معاملہ، باقی کون ہے جو ایسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا اور ایسا؟ جب دعویٰ کرے گا پھر آزمایا جائے گا، اور جب دعویٰ نہیں کرتا جھک کے رہتا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر رہتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی معافی ہوتی رہتی ہے، انعامات برستے رہتے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی دوسرے کو کہتا تھا نماز پڑھا کر، اور ایک دن اس نے سختی سے تنگ آ کر ایک جملہ کہہ دیا۔ یہ ڈھنگ بھی نصیحت کا ہر ایک کو نہیں آتا، کبھی کبھی کسی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ ذہن میں خیال بھی آ جائے کہ میں اس سے اچھا ہوں، بند کر لینی چاہیے زبان، رک جانا چاہیے، اپنے عیوب پر، اپنے معائب پر نظر کرے کہ اگر میری ویڈیو کیسٹ کہیں یہ چلا دیں تو پھر کیا ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ قیامت میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیسٹ بھی چلے گی، سوچو تو پھر حال کیا ہوگا؟ وہ بندے کے عمل بھی دکھائیں گے اور ساتھ نیت والی کیسٹ بھی چل جائے گی کہ نیت اس کی دیکھو، یہ نماز پڑھ رہا ہے، ساری کائنات کہے گی کہ خدایا بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ کہیں گے ذرا نیت دیکھو مولوی صاحب کی یہ تھی کہ لوگوں کو پتا چلے ہم کتنی سنوار کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ نیتیں سامنے آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی تذلیم کی جائے، اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ لوگوں کو گناہ گار سمجھا جائے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیا ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں، لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کے اعمال ہیں۔ جب تک رشتہ ایسا نہ ہو جیسا باپ اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانا ضروری ہے، جیسے شیخ ہوتا ہے کہ مریدوں کی تربیت ضروری ہے، جیسے کوئی ایسا تعلق ہے کہ عام مسلمان ہے اس کے کسی فعل سے لوگوں کو نقصان پہنچ جائے گا، اسے کچھ کہنا ضروری ہے، نہ کھولے زبان، چپ رہے، اپنی ذات معائب دیکھنے کے لیے تھوڑی سب پوچھتے ہیں نظر کا مسئلہ کیا ہو گیا جی، غیر محرم کو دیکھ لیا یہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ غیر محرم کو دیکھنا تو گناہ ہے ہی ہے، اور اس سے بدتر گناہ دوسرے کو گناہ گار سمجھنا ہی، اس نظر کا کوئی حساب نہیں، اور اس سے بدتر نظر جس سے ورس، جس سے زیادہ خراب نظر ہمیں ہمارے علم میں نہیں، آپ کے علم میں تو میں بتائیے، بدترین نظر اپنے آپ پہ کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، تو اس سے بھی بری کوئی بات ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ڈھانپ لیتی ہے، یہ تو خدا کی مہربانی ہے کارسازی فرماتی ہے، یہ تو خدا نے پردہ ڈال دیا ہے کہ آپ ہماری نگاہوں میں اچھے اور ہم آپ کی نگاہ میں اچھے۔ یہ پردہ ذرا سا اٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں ارے اتنا گناہ ہو گیا، یہ گناہگار، ارے ہم بھی ویسے ہی ہیں، پر کتنا صحیح ہے کہ کسی مصلحت سے انہوں نے وہاں سے پردہ ہٹا دیا ہے اور ہمارا پردہ نہیں ہٹا۔ جس دن اپنے پردے ہٹیں گے پھر کیا ہوگا؟ کبھی یہ نہ سمجھے کہ لوگ گناہگار ہو گئے، ایسے ہو گئے، اپنے بارے میں فکر کرتا رہے کہ میں کیسے ہوں۔ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے، خدا نے بڑا قرب، بڑا مقام دیا تھا، اور ایک عورت آئی توبہ کرنے کے لیے اور شیخ سے آ کے کہا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور اب بوڑھی ہو گئی ہوں، توبہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو شیخ نے، کوئی عالم ان پہ تھا ایسا، کہنے لگے از خیر گسستی و بشر پیوستی،
ساری زندگی اس گناہ کے محلے میں گزاری، خیر سے دور رہی، اور اب جب مرنے لگی ہو تو توبہ کرنے آ گئی لوگوں کو خراب کر کے، اب خیر کی بات یاد آئی۔ اس عورت نے کہا شیخ ہرانچے بھی نمائن ہستم، جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں، باطن بھی گندا ظاہر بھی گندا، اندر بھی خراب ظاہر بھی خراب، جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں، تو نیز ہرانچے میں نمائی ہستی، مگر شیخ یہ کہیے آپ بھی بالکل ایسے ہی اندر سے صاف ہیں جیسے ظاہر میں آپ نظر آتے ہیں۔ ان کے مرید کہتے ہیں ہمارے شیخ کی ساری رات اس بات کو دہراتے گزر گئی، روتے رہے مصلے پہ بیٹھ کے، اور بار بار کہتے تھے تو نیز ہرانچے میں نمائی ہستی، تو جتنا لوگوں میں نیک نظر آتا ہے کیا تو بھی اندر سے اتنا ہی نیک ہے؟ اس عورت کی توبہ تو ہوئی یا نہ ہوئی، مگر شیخ کو توبہ ہو گئی نصیب، اور اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ خدایا اس نے سچ کہا ہے، ہم اندر سے تو ناپاک ہی ہیں، ظاہر میں ایسے ہی پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ تیرے ساتھ سختی سے پیش آئے اور خدا میری عبادتوں کو قبول کر لے گا، تو جو نماز نہیں پڑھتا تیری شامت آ جائے گی، ایسے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور کہا کون ہے جو میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ کی گرفت سے لوگوں کو بے خوف کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ جیسی پکڑ بھی کسی کی نہیں ہوتی، اور اللہ کی معافی جیسی معافی بھی کسی کی۔ اس ذات نے خود ہی مہربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا، اللہ نے جس دن، اس دن اللہ نے ایک تحریر لکھ کر اپنے عرش کے پاس رکھ لی، اپنے سامنے رکھ لی، اور اللہ نے لکھا کہ رحمتی سبقت علی غضبی، ہماری رحمت نے ہمارے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، ہماری رحمت ہمارے غصے پر غالب آ گئی۔ کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ ماں ہو سکتی ہے، بہت بڑی مثال، اس ماں سے بھی کئی گنا زیادہ مہربانی کرنے والا، عنایت کرنے والا، حتیٰ کہ جو تکالیف، جو مصائب، جو پریشانیاں آتی ہیں یہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ آپ سوچئے کیسے یہ اللہ کی رحمت ہے؟ تکالیف ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ خودکشی کیوں حرام؟ کیوں اس پہ اتنی سخت وعید آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس طرح خودکشی کرے گا جہنم میں وہی عذاب دیا جائے گا۔ چھری مار لی تھی، جہنم میں چھریاں مارتا رہے گا، کچھ پی لیا تھا، جہنم میں گرم کھولتا پانی پیتا رہے گا، اس لیے کہ بندہ جب خودکشی کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اپنے حال سے، اپنی زبان کی بجائے اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ خدایا میری اتنی پرابلمز ہو گئی ہیں کہ تیری رحمت بھی انہیں حل نہیں کر سکتی، لے یہ میں مر رہا ہوں، تو انہیں غصہ نہ آئے، ان کی رحمت کو چیلنج کرتا ہے۔ انہوں نے جو تکلیف اور مصیبت بھیجی تھی، جو پریشانیاں آ گئی ہیں، بہت سو کو پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، لیکن بھائی نگاہ ترچھی ہے، دیکھنے کا زاویہ الٹا ہے، شیشے کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے اور کہیں چہرہ نہیں آتا نظر اور بہت ظلم ہے جس نے بھی یہ شیشہ بھیجا ہے، ارے صاحب آپ غلط جگہ پر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیجئے، شیشے میں چہرہ نظر آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام جب آئے پھر اس کے بعد ان قوموں نے نہیں مانا تو ہم نے ان پہ مصیبتیں نازل کی، عذاب، گرفت، سب کچھ ہوا، اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی ہم نے ان کی رزق کو تنگ کر دیا، زندگی کو تنگ کر دیا، سکون کو کم کر دیا، لعلہم یتضرعون، شاید کہ اس طرح آ کے رو دیں ہماری طرف رجوع کر۔ یہ بھی تو بلانا ہی ہے، یہ جو مصیبت بھیجی ہے اسی لیے تو بھیجی ہے کہ تو آ اور رو لے، اسی لیے تو بھیجی ہے کہ تم آؤ اور اپنے عمل پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مومن بھی بیمار ہوتا ہے اور منافق بھی بیمار ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا مومن کو جب صحت ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے میں نے کیا ایسی حرکت کر دی تھی کہ میرے مالک نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا منافق انسان جب صحت ہو جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جس نے شرارت کی، اس کے مالک نے باندھ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد کھول دیا تو اس اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا۔ مومن انسان اس وقت بھی سوچتا ہے کہ مجھے جو اب صحت مل گئی ہے یہ فضل ہے ان کا، جو بیمار ہو گیا تھا کیوں ہو گیا تھا، لعلہم یتضرعون، اللہ نے فرمایا شاید وہ رجوع کر لیں،
ممکن ہے وہ آ جائیں، رو دیں، کہہ دیں کہ غلطی ہو گئی ہے، اب معافی چاہتے ہیں۔ جتنی مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں سب کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آ جائے، کسی طرح میرے پاس آ جائے، کسی طرح میرے سامنے بیٹھ جائے، کسی طرح کہہ دے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر انسان کی زندگی میں ایسا حال آتا ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پھر ناراضگی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی تو منانے آئے۔ کبھی تو وہ کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ تعلق ہے، غلطی ہو گئی۔ باپ بیٹے کو کبھی کبھی نکال دیتا ہے، اس لیے نہیں نکالتا کہ یہ دروازے بند ہو گئے ہیں، وہ اس امید پہ نکالتا ہے کہ آ کے کھٹکھٹائے گا اور یہ دوبارہ دروازے اس کے لیے کھولنے ہیں۔ اور تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے لعلہم یتضرعون، ہم نے تو اس لیے مصیبتیں بھیجی تھیں کہ شاید ہماری بندگی کر لیں، شاید ہماری طرف رجوع کر لیں۔ تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، ایسے اور ایسے ہو جائے گا، اور میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کون ہے جو بندوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لأحبطن عملہ، میں یقیناً اس آدمی کے سارے اعمال کو رد کر دوں گا اور اس کے بھائی کو توبہ کی توفیق دے دوں گا، پھر تم دیکھو گے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اس شخص کے ساتھ جب انصاف ہوگا تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ کبھی یہ نہ کہے کہ لوگ ایسے ہو گئے، گناہگار ہو گئے، یہ ہم گناہگار ہیں بھائی، اپنی ذات اپنے معائب دیکھنے کو تھوڑے کہ ساری دنیا کی تحقیق میں پڑا ہوا ہے۔ کتنی اچھی بات کہی ہے کسی نے، اور انہوں نے کہا کہ باہما ذوق آگہی ہائے رے بستی بشر، باہما ذوق آگہی ہائے رے بستی بشر، سارے جہاں سے باخبر اپنے جہاں سے بے خبر، ساری کائنات کی اطلاعیں، سارے محلے کی اطلاع کہ فلاں فلاں ایسا ہو گیا، اور اپنے جہاں سے بے خبر کہ میں کیا ہو گیا، مجھ سے تو محبت تھی۔ اللہ کو اگر محبت نہ ہوتی انسان کی صورت میں پیدا کرتا، پھر محبت تھی اس نے صحیح دین فطرت کے مطابق دے دیا، اس کی محبت ہی ہے کہ اپنے گھر میں بلا لیا، اسی کی محبت ہے، اسی کی رحمت ہے کہ اپنی بات کرنے اور سننے کی توفیق دے دی۔ اگر مسئلہ کچھ اور ہوتا تو سمجھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور تعلق استوار کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق